امام زمانہ اللہم چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ لکھ قلم ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ، لکھ قلم ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ، ولی الہام کی تطہیر ملا بسم اللہ، باقی ہر نکتے سے ہر نکتہ ملا بسم اللہ، آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ۔ یہ راز کون سا ہے؟ یہ نکتہ بتائیں گے آپ کو۔ آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ، علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی، علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی، دوسری نہج بلاغہ ہے علی کی بیٹی، سلام بنت علی سلام یا زینب۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں، سلام بنت علی سلام، سلام بنت علی سلام یا زینب، آل زہرا کے لیے ثانی زہرا زینب، آل زہرا کے لیے ثانی زہرا زینب، اس لیے ذات الہی نے یہ چاہا زینب، مستقل ہو تیری چوکھٹ پہ اجالا زینب، اور یہ اجالا کیسے ہوگا؟ مستقل ہو تیری چوکھٹ پہ اجالا زینب، بنی ہاشم کا کمر بن کے ستارہ زینب، بنی ہاشم کا کمر بن کے ستارہ جائے، اس طرح سے اجالا ہوگا بی بی کی چوکھٹ پہ، بنی ہاشم کا کمر بن کے ستارہ جائے، تیری دہلیز پہ غازی کو اتارا جائے، سلام بنت علی سلام یا زینب۔ میرے ساتھ پڑھیں، اور اس شعر میں اس گھرانے کی پہلے تعارف کراؤں گا، اس کے بعد پھر میں بی بی کی عظمت آپ کو بیان کروں گا۔ ایسے گھر میں کہ جہاں ایک سے ایک بڑھ کر ہوں، ایسے گھر میں کہ جہاں ایک سے بڑھ ایک کر ہوں، سربراہ شیروں کے لشکر کا جہاں شبر ہو، سربراہ شیروں کے لشکر کا جہاں شبر ہو، اور جہاں شبر ہو جس کا نہ کوئی ہمسر ہو، اور جہاں شبیر ہو جس کا نہ کوئی ہمسر ہو، اور ہو وہ غازی جس حیدر کہیں تم حیدر ہو وہ غازی جس حیدر کہیں تم حیدر ہو، بات تو یہ ہے کہ قدرت انہیں قدرت مانے، بات تو یہ ہے کہ قدرت انہیں قدرت مانے، ایسے بیٹوں کا پدر بیٹی کو زینت مانے، سلام بنت علی سلام یا زینب۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے اس شعر کی وجہ سے؟ ایک بار اور درود پڑھ دیجئے۔ جن کی نالین کے قوسین بھی محتاج ملے، جن کی نالین کے قوسین بھی محتاج ملے، وہ نبی اور علی برسر معراج ملے، وہ نبی اور علی برسر معراج ملے۔
دونوں معصوم کو عصمت کے نئے تاج ملے، دونوں معصوم کو عصمت کے نئے تاج ملے. اور یہ شب معراج کے واقعہ کے اوپر ہے. شب معراج یہ تقسیم خدا نے کی ہے، شب معراج یہ تقسیم خدا نے کی ہے، فاطمہ ایک کو دی ایک کو زینب دی ہیں. سلام بنت علی سلام یا زینب، سلام بنت علی سلام یا زینب. بار دیگر صلوات. برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. برائے خوشنودی جناب زینب سلام علیہ بلند ترین صلوات. آگے تشریف لے آئیے گا آپ حضرات، اور اچھا ماحول بن جائے گا. محمد وآل محمد صلوات. مرحومین کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. امام زمانہ علیہ السلام کی بعض عرفاء سے ملاقات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام نے فرمایا کہ عمہ سادات یعنی میری پھوپھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر کر کے میرے ظہور کی تعجیل میں دعا مانگو. یہ امام نے حکم دیا. لہٰذا آج ثانی زہرا بی بی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے جشن ولادت میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں. دعا امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پانچ جمادی الاول 5ویں ہجری یا 6ٹھی ہجری، دوسری فاطمہ کی آمد ہے۔ آج دنیا میں جتنے امام باڑے ہیں وہ صدقہ ہیں اسی شہزادی کا، کہ جنہوں نے پہلا عزا خانہ اس مقام پر بنایا کہ جہاں بی بی کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا۔ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے؟ خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے۔ ساری کائنات خدا کی ہے لیکن خدا حسین کا ہے۔ خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے۔ اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے۔ تو یہ عظمت ہے اس بی بی کی کہ جنہیں علی بھی عالیہ کہتے ہیں۔ آج دنیا کا ہر امام بارگاہ اور عزا خانہ جو رش کے کوہ طور ہے وہ زینب بنت فاطمہ کا نور ہے۔ لہٰذا چونکہ وقت بہت محدود ہے اور چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں جتنا ہو سکے عرض عقیدت اور عرض ارادت ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زینت قرار دیا ہے، ستاروں کو آسمان کی زینت قرار دیا ہے۔ نام تو ذہن میں ہے نا اب، زینب باپ کی زینت، ستاروں کو آسمان کی زینت قرار دیا۔ سورہ صافات میں انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے زینت عطا کی ہے۔ یہاں بہت سارے مفاہیم ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان اپنی تمام تر بلندیوں کے باوجود بھی ایک زینت کا محتاج ہے۔ آسمان بلند ہے لیکن زینت کا محتاج، جو بلند ہو اسی کو علی کہتے ہیں۔ علی اپنی تمام تر علو مکان کے بعد بھی ایک زینت چاہتے تھے، اور وہ زینت ہے وہ بیٹی کہ قرآن میں ایک اور آیت سن لیجئے گا تو آپ اس میں مزید لطف محسوس فرمائیں گے کہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال والاولاد نہیں کہا، مال اور بیٹے وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ تو دنیا کی زندگی کی زینت بیٹوں کو قرار دیا گیا عام معاشرتی اعتبار سے۔ علی کے پاس وہ 2 بیٹے موجود ہیں، حسن اور حسین، جو مزاج کبریائی کا دوسرا عکس ہے۔ حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک بیٹی کا زینت علی ابن ابی طالب قرار پانا، یہ ہے عظمت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ لہٰذا مجھے اکثر جناب میر انیس علیہ رحمہ کے یہ مصرے یاد آتے ہیں شہزادی کے فضائل میں، کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مل محمد صلوات اللہ یہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے، انا زین الدین، دین کی زینت میں ہوں۔ اب آپ اس پہ جتنے پہلو نکال سکتے ہیں، اس میں ایک بحر بے کرا ہیں۔ دین کی زینت، مولا نے ایک فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں دین کی زینت ہوں، تو دین کی زینت مولا علی ہیں، اور مولا علی کی زینت یہ بھی زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ پھر ایک اور کلام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے
کہ وہ کہتے تھے کہ زینت الارض الرجال و زینت الرجال علی بن ابی طالب. یہاں رجال کا بعض مرتبہ ترجمہ مرد کیا جاتا ہے کہ زمین کی زینت مرد ہے، جبکہ تھوڑا سا اس خوش فہمی سے نکلنا چاہیے. زینت الارض الرجال سے مراد ہے کہ زمین کی زینت یہاں کے لوگ ہیں، رہنے والے ہیں، اس لیے کہ مکان کی زینت مکین کی وجہ سے، مکان کی زینت مکین کی وجہ سے. غور فرمائیے گا، کعبہ تھا کعبہ، لیکن جب مکی آیا تو قبلہ بنا ہے. بیت اللہ میں جب بیتوتا ہوا تو بیت اللہ کہلایا ہے. تو زینت الارض الرجال، زمین کی جو زینت ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ایک اور آیت پڑھو، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ ہم نے زمین کی زینت قرار دیا ہے سونے کو اور چاندی کو اور بہترین سواریوں کو، ہیرے اور جواہرات کو، مال کو اور بیٹوں کو. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. تو یہ سب زینتیں ہیں زمین کی. لیکن زینت الارض الرجال، یہ جو جتنی بھی زمین کی زینتیں یہاں کے لوگوں کے رہنے والوں کی وجہ سے، اگر رہنے والے نہ ہوں تو پھر زمین یعنی کسی بھی مقام کی زینت نہیں ہے. اگر گھر ہے لیکن مکان ہے مکین نہیں ہے تو پھر زینت نہیں ہے وہاں پر. وزینت الرجال علی بن ابی طالب، کہ زمین کی جو زینت ہے وہ یہاں رہنے والوں کی وجہ سے ہے، اور زمین کے لوگوں کی زینت علی بن ابی طالب ہے، یعنی سارا کمال وہاں پر جمع ہے. تو جو زمین کے لوگوں کی زینت ہے ان کی زینت شہزادی ہے. تو یہ تو خیر ایک نام گرامی پر اگر بات ہو رہی ہے اس وقت. اچھا، یہ جو نام ہے اس پہ میں اس لیے ذرا تاکید کر کے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، چونکہ ایک تو ولادت کا جشن ہے، دوسرا یہ کہ جب بیوی کی ولادت ہوئی تو شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، اللہم صل علی محمد وآل محمد. مولا علی علیہ السلام سے فرمایا تھا بی بی نے کہ اے ابوالحسن، آپ باپ ہیں اور آپ نام رکھیے آپ کی دختر کا. تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ انی لم اکن لاسبق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نام رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت نہیں کر سکتا ہوں. اس وقت حضور مکرم مدینہ میں نہیں تھے. بی بی کی جب ولادت ہوئی، یکم شعبان المعظم معمولاً پاکستان اور ہندوستان میں ولادت کا جشن زیادہ بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے. 5 جمادی الاول بی بی کے اپنے حرم میں زیادہ بڑی مخصوصی ولادت کے جشن کیے، اور تلہ زینبیہ پر کربلا معلیٰ میں وہ مقام جو شہزادی سے منسوب ہے، وہاں بھی 5 جمادی الاولیٰ ہی پر چراغا اور جشن کا اہتمام ہوتا ہے. تو 5 جمادی الاول اس لیے یہاں جشن ہو رہا ہے، یہ ایک ضمناً بات آ گئی. تو اس وقت حضور مکرم 3 دن سے مدینہ سے باہر تھے. 3 دن بعد حضور تشریف لائے، نواسی کی ولادت ہو چکی تھی. رسول اللہ کے پاس مولا علی علیہ السلام تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ آپ نام رکھیے میری اس دختر کا. غور کیجئے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انی لم اکن یا لا اکن ان اسبق علی ربی، کہ میں نام رکھنے میں اپنے رب سے سبقت نہیں کر سکتا ہوں. یعنی جیسے آپ سیدہ آپ سے سبقت نہیں کر سکتی اور آپ مجھ سے سبقت نہیں کرتے، تو میں نام رکھنے میں رب سے سبقت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں انتظار کروں گا. اور اس کے بعد وحی نازل ہوئی کہ جبرائیل نے اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی اس نواسی کا نام زینب رکھیں. تو یہ روایت میں ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا نام اسی ترتیب سے رکھا گیا جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نام رکھے گئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کتنا بڑا وظیفہ ہو گیا یہ نام زینب سلام اللہ علیہا. جب آپ بی بی زینب کا نام لے رہے ہیں گویا وحی پروردگار کی تلاوت کر رہے ہیں، اس لیے کہ زینب سلام اللہ علیہ صلوات اللہم صلی علی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے یہ نام رکھا. اور اس کے بعد بعض کتابوں میں یہ فقرہ موجود ہے رسول اللہ کا کہ فرمایا کہ اوصیکم ان تحبوا زینب، کہ میں تم سے وصیت کرتا ہوں، اپنے اصحاب سے کہا کہ اپنے دل میں میری اس نواسی کی محبت رکھو. تو حضور مکرم نے شروع ہی سے خاص الخاص یہ اہتمام فرمایا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے. اور بیوی کے دستان مبارک پر نگاہ پڑی تو حضور نے گریہ بھی فرمایا، اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ
اس بیٹی پر مصائب آئیں گے، اور سیدہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے گا کہ اے میرے بابا جان، اگر کوئی مصائب پر گریہ کرے تو کیا اجر ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ وہی اجر ہے کہ جو حسن اور حسین پر گریہ کرنے کا اجر ہے۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شریکت الحسین تو ہے بی بی کا لقب، کم از کم 50 القاب، اور اس کے علاوہ تفصیل میں اگر جائیے تو 300 القاب ذکر ہیں بی بی کے، کتابوں میں 300 القاب ذکر ہیں، جن میں مشہور ترین تو عقیلہ بنی ہاشم ہے، عقیلۃ الطالبین۔ عقیلہ یعنی جہاں پر صفت عقل اپنے کمال پر ہو۔ بعض احادیث اور روایات میں ایک مستور کے لیے جو عقل کے بارے میں بات کی گئی ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کی بھی با عقل ترین خاتون، یہ معمولی بات نہیں ہے، جہاں مجسم عقل ہے، کمال عقل ہے۔ اچھا، آپ کو اسی خاطر ملے گا کہ شہزادی کے فضائل میں یا امام حسن علیہ السلام سے نسبت یا امام حسین علیہ السلام سے نسبت، تو حدیث میں آیا کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل کسی انسانی صورت میں ہو تو وہ حسن ابن علی ہے۔ تو جہاں مردوں کی بات ہو تو عقل انسانی صورت میں ہو تو حسن ابن علی ہیں، اور مستورات میں اگر انسانی شکل میں ہو تو زینب بنت علی ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، نام تو ہم میں سے بعض کا عاقل ہوتا ہے، بعض کا عقیل بھی ہوتا ہے، اور اچھا نام ہے یہ۔ اگر صفت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک ماشاءاللہ عاقل تو ہے، کون کہے گا کہ میں عاقل نہیں ہوں، لیکن عقیل صفت کے اعتبار سے فرق عاقل اور عقیل میں وہی ہے کہ جو ناصر اور نصیر میں ہے۔ ناصر اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ ناصر ہے اس میں فاعل عربی زبان میں، نصیر ہے صفت مشبہ۔ جب اس میں فاعل استعمال ہوتا ہے کہیں پر تو جب تک وہ فعل انجام پا رہا ہے تو وہ شخص اس سے متصف رہتا ہے، لیکن صفت مشبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ذات میں وہ صفت اتنی رچ بس گئی ہو کہ وہ اس سے جدا نہ ہو سکے۔ تو رسول اللہ نے، آپ جانتے ہیں کہ ناصر نہیں نصیر مانگا ہے، وہ نہیں کہ جو کبھی مدد کرے تو کبھی مدد نہ کرے۔ ناصر وہ کہ جب مدد کر رہا ہے تو پھر وہ نصرت کرنے والا ہے، نصیر وہ کہ جس کی ذات میں، جس کے گوشت و خون میں رسول اللہ کی نصرت موجود ہے۔ مشہور دعا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا ناصرا یا نصیرا۔ تو رسول اللہ نے نصیر مانگا ہے، نصیر کے وزن پر ہے عقیل، اور عقیل کا فیمنن ہے عقیلہ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں تو یہاں سے بس مختصر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے تو پورا ماحول بنا دیا ماشاءاللہ، جتنے کثیر تعداد میں مومنین تشریف فرمائے، ہم شفٹ تو نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال گفتگو کہیں سے بھی ہو، وہ رد شمس والی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ تو بی بی عقیلہ ہے، یعنی صفت عقل جس سے جدا نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید ترین مصائب میں بھی جو عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے لگا؟ جو جذبات سے فیصلہ نہ کرے، جو غم کی شدت سے مغلوب ہو کر فیصلہ نہ کرے، بلکہ خالص عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، اسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ کیونکہ عاقلہ نہیں ہے، بی بی عقیلہ ہے۔ میں اور آپ نے لقب نہیں دیا، امام معصوم نے لقب دیا ہوا ہے، عقیلہ بنی ہاشم۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لہذا اب جب بی بی کا کلام، جو بی بی خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی کی شہادت کے غم میں احساسی طور پر خطبہ ارشاد فرمایا، نہیں، جو کہا وہ عین عقل کی بنیاد پر تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ کیا کہنا اس بی بی کا، جب بی بی خطبہ تو معمولاً چونکہ شہادت کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر اسے عرض کر بھی چکا ہوں، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ذرا کن فیکون کا مظہر تو دیکھیے گا یہاں پر، کہ یہ بزرگ علماء نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر
گانے گانے والیوں کا ہجوم ہے، سیٹیاں بجا رہے ہیں مرد، تالیاں بجا رہی ہیں عورتیں، گھوڑے ہنہنا رہے ہیں اور اونٹ بلبلا رہے ہیں، کچھ عورتیں چیخ رہی ہیں، تو سپاہی غرا رہے ہیں وہاں پر. یہ پوری کیفیت ہے وہاں پر، آپ جانتے ہیں. سبحان اللہ. فَأَوْمَأَتْ بِيَدِهِ یا بِيَدِهَا، بی بی نے اشارہ کیا دست مبارک سے، بولا نہیں. وَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسُ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ، یہاں اشارہ کیا بی بی نے کہ جو سانسیں تھیں وہ گویا رک گئیں، اور اونٹوں کی گردن میں جو گھنٹیاں تھیں بج رہی تھیں اور اپنے مقام پر ساکت ہو گئیں. یہ میں آپ کو بڑی قدیمی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، یہ روایت. دست مبارک شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے اشارہ فرمایا کہ اسکتو، چپ ہو، خاموش ہو جاؤ. وَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسُ، گویا سانسیں رک گئیں. وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ، جو گھنٹیاں تھیں وہ ساکن ہو گئیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سبحان اللہ. کن فیکون، زینب سلام اللہ علیہا صلوات. اللہم صلی علی محمد. اچھا اب یہ کوئی تعجب نہ کرے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو مظہر کن فیکون کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ تو عام مومنین کے لیے، عام انسانوں کے لیے، کہ اللہ حدیث قدسی میں بیان ہے کہ اے میرے بندے، سبحان اللہ، فرمایا کہ میری عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، میری ایسی عبدیت میں آ جا کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. تو کوئی اللہ تو نہیں بن جائے گا. اپنے جیسا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مثلی نہیں کہا، مثلی ہے. یہاں میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ مجالس جو آپ سماعت فرما چکے ہیں اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. مثلی کا مطلب ہوتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، لیکن اللہ کی مثل ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. تو مثل اور مثل کا فرق کیا ہے؟ مثل ہے کہ جو ذات میں ایک جیسا ہو. اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں، واجب الوجود ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، بسیط ہے. مثل کا مطلب ہے جو صفات میں اس جیسا. یہ عربی زبان میں فرق ہے. مثل کا مطلب ہے ذات میں کسی کے جیسا ہونا، مثل کا مطلب صفات میں اس جیسا ہونا. تو اللہ چاہے تو اپنی کسی خاص صفت میں کسی کو اپنے جیسا بنا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نور کی بھی مثل ہے. مثل، میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورہ نور کی آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. الفاظ ہے کہ اللہ کے نور کی مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہے، اور چراغ ایک فانوس میں ہے کہ جو روشن ہے، ایسے کہ جیسے کوکب دری ہے. اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. تو اللہ کی مثل ہے، اللہ کے نور کی مثل. حدیث قدسی میں عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری تو ایسی اطاعت کر کہ حتی اجعلک مثلی، نہیں مثلی، کہ میں تجھے اپنی مثل بناؤں. یہ ہم اور آپ جیسوں کے لیے، امام معصوم کی بات نہیں ہو رہی. تو پھر اللہ اپنی مثل بنائے گا تو کیا ہوگا؟ تو آگے دو فقرے ہیں. ایک یہ کہ انا حی لا اموت انت تحیی ولا تموت، میں حی ہوں، مجھے موت نہیں آتی، تجھے بھی حی بنا دوں گا، موت نہیں آئے گی. سب سے بڑی مثال اس کی خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی حیات عطا کی کہ موت نہیں ہے وہاں پر. انت تحیی ولا تموت. اور دوسرا فقرہ یہ ہے کہ تو میری ایسی اطاعت کر کے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں کہ جب میں کہتا ہوں کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تو تجھے بھی وہ عطا کروں گا کہ تم کہو گے کن تو وہ ہو جائے گا. یہ عام انسانوں کے لیے بات ہو رہی ہے. اب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے دست ولایت سے جب اشارہ فرمایا کہ انس کو تو خاموش ہو جا، تو ورتدت الالفاظ وسکنت الاجراس. سبحان اللہ، یہ کیا کیفیت ہے کہ جو گھنٹیاں تھیں وہ رک گئی. اور پھر بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا. اچھا جب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس خطبے کے اختتام پر حجت خدا کی سند ملی کہ عمتی، اے میری پھوپھی زینب، امام سجاد کہہ رہے ہیں، انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ. آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ ایسی عالمہ ہیں جسے کسی نے تعلیم نہیں دی. اسی کو علم لدنی کہتے ہیں. جی، ہمارا علم سب کا کسبی ہے. ہمارا علم لدن کا مطلب ہوتا ہے جو خود اپنے اندر نفس میں ہو. ہمارا علم کسبی ہے، ہم نے کسی سے حاصل کیا ہے، سنا ہے یا دیکھا ہے. ہمارا علم لدنی نہیں ہے. امام معصوم کا علم لدنی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟
علی ابن ابی طالب کو کسی نے آ کر سکھلایا نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو علی کے معلم رسول اللہ ہیں اور رسول اللہ کا معلم خدا ہے. خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ کو ادب سکھایا اللہ نے, مجھے ادب سکھایا رسول اللہ نے, وَأَنَا أُؤَدِّبُ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین کو ادب سکھلاتا ہوں میں خود. تو یہ ترتیب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکھی. تو انت عالمۃ غیر معلمۃ وفہمۃ غیر مفہمۃ, آپ وہ عالمہ ہیں جسے کسی نے تعلیم نہیں دی, اور آپ وہ سیکھنے والی ہیں جسے کسی نے سکھلایا نہیں. بات واضح ہو رہی ہے. تو اس وقت یہ امام معصوم کی سند ملی اس خطبے کے بعد. لہٰذا اب جب بی بی کی بات ہے تو یہاں پر عام مستور کی بات نہیں ہو رہی, یعنی وہ خانوادہ اہل بیت میں سے بھی کسی اور مستور کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, مولا علیہ السلام کی 14 بیٹیاں ہیں, ذہن میں رکھیے گا, 12 بیٹے 14 بیٹیاں. بی بی کے علاوہ جتنی بیٹیاں ہیں ان کے لیے زینت ہے کہ ان کے بابا علی ہیں. سبحان اللہ, جملہ نہ ضائع کیجیے گا. بی بی زینب کے علاوہ جتنی بیٹیاں ہیں ان کے لیے زینت ہے کہ ان کے بابا علی ہیں, اور اس بیٹی کا مقام یہ ہے کہ علی کے لیے زینت ہے کہ ان کی بیٹی زینب ہے. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو اب بات ختم کر رہا ہوں بس یہاں دو نکات کو عرض کر کے. ایک تو یہ کہ جب اس بی بی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو علم لدنی کی حاملہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ توسل کرتے ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے, ویسے آپ نے توسل کرنا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے. بات واضح ہو رہی ہے. اس لیے بی بی کے نام کا توسل علماء نے بیان فرمایا ہے. آپ تسبیح نکالیے, 100 مرتبہ صلوات پڑھیے اور ہدیہ کیجیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو. یہ خواص کا توسل ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو, عوام کا نہیں. اپنے خاص الخاص کسی معاملے کے لیے بزرگ علماء اور عرفاء یہ توسل آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر ہدیہ کیجیے خواہر امام حسین کو. ایک اس کی جلالی کیفیت بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ 100 کے بجائے 99 مرتبہ پڑھیے اور 1 مرتبہ روک لیجیے اور خدا سے کہیے کہ پروردگار جب میرا کام ہو جائے گا تو پھر 1 مرتبہ پڑھوں گا وہ, اور اس سے تسبیح کو مکمل کر لوں گا. تو یہ بھی ایک کیفیت ہے. خود بی بی کے نام کا عدد 69 ہے, اور 69 ٹائمز صلوات پڑھ کر 69 دن تک, اور وہ سکے 69 ہو یا نوٹ 69 ہو, اس عدد کے مطابق بھی صدقہ کرنا, یہ بھی ایک توسل بتلایا گیا ہے. تو یہ تو خاص بی بی کے نام سے توسل ہے. اور دوسرا یہ کہ جب بی بی کی زیارت, جو کوئی تفصیلی زیارت بھی اور مختصر زیارت بھی لکھی ہوئی کتابوں میں, البتہ کوئی معصورہ زیارت تو ہم تک نہیں آ سکی, لیکن یہ کہ اس میں بہت غور طلب جملہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ 2 القاب بی بی کے ایسے ہیں کہ جن پر تمام علماء اور فقہا اور عرفاء انگشت بدندہ ہیں کہ اس کی کیا گہرائی ہے. ایک ہے شریکت الحسین, ایک ہے عدیلت خامس اہل الکساء. عدیلت خامس اہل الکساء کا مطلب اہل الکساء پنجتن جو چادر میں تھے, ان میں سے خامس امام حسین. عدیلت خامس اہل الکساء کا مطلب یہ ہے کہ جو میزان میں اہل کساء کے 5ویں فرد کی برابر ہو. تو شریکت الحسین نہیں فقط بی بی, عدیلت الحسین ہے. یہ بی بی کی زیارت میں لفظ ہے. تو السلام علیکی یا عدیلت خامس اہل الکساء, یہ بی بی کی زیارت میں ہے. وہ بی بی کے جو اہل کساء کی خامس کی عدیلہ ہے کی برابر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب وہاں اس بی بی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں توسل عرض کر دیا. دوسرا جو نقطہ میں اختتام پہ پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ توسل کس بارے میں ہو. میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو اس بات پہ ضرور غور فرمائیں. کوئی آپ کو حجاب کا پابند نہیں بنا سکتا. کوئی مولانا, کوئی خطیب, وہ آپ کو شرعی مسئلے بیان کر سکتے ہیں, آپ کو حجاب کے فضائل بیان کر سکتے ہیں, لیکن واقعاً حجاب کوئی نہیں کروا سکتا جب تک کہ جس کی روح متصل نہ ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا.
اس کیفیت میں کہ جہاں بی بی دربار یزید میں تو پہلی بات جو بی بی نے کہی تھی وہاں پر وہ یہی کہی تھی کہ تو نے ہمیں نامحرموں کے درمیان کھڑا کیا ہے. تو بی بی کے دل میں یہ غم رہا. تو جہاں کہیں اگر میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، اگر آپ کو حجاب کے معاملے میں کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کبھی کبھی نفس آمادہ نہیں ہو رہا تو آپ اس سلسلے میں مدد طلب کریں بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے. میں نے آپ سے کہا کہ حجاب فقط وہی خاتون کر سکتی ہیں کہ جس کی روح کو اللہ نے جوڑ کے رکھا ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. بس اختتام کر رہا ہوں میں. دوسرا، ولایت پذیری بی بی کی. جی آپ کو پورے واقع کربلا میں دو ہستیوں کے بارے میں کہیں نہیں ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ کہا اور سامنے سے انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہو. ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور ایک حسین کے علمدار ابوالفضل عباس علیہ السلام. کہیں پر سامنے کوئی مشورہ دیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں امامت کو کوئی مشورہ دینے والے کہ ایسا کر لیجئے تو ویسا کر لیجئے. جہاں کمپلیٹ سرنڈر ہو جائے اسے کہتے ہیں ولایت پذیری. یہ بات سمجھ لائیں، مل کے صلوات بھیجتے ہیں. نام ہے زینب کبریٰ، نام ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. یہ فوٹ سٹیپس ہیں. کاش یہاں تک کوئی پہنچ سکے. آپ کو تاریخ میں اور بڑے کردار ملیں گے جنہوں نے مشورہ دیا امام حسین السلام کو. کچھ لوگوں نے اپنے کچھ اور معاملات اور ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے شاید دیا ہو، اور کچھ لوگوں نے مخلصانہ بھی دیا، یعنی اپنے طور پر مخلصانہ، کہ وہ چاہتے تھے کہ امام حسین السلام کے لیے کوئی بہتری اپنے ذات میں ہو جائے. آپ کو دو ہستیوں کے بارے میں کہیں کوئی نہیں ملے گا جملہ کہ امام حسین علیہ السلام کے آگے بڑھ کر انہوں نے کوئی کلام کہہ دیا. پورے مقتل میں کہیں کوئی روایت نہیں ہے. امام نے کہا عباس خیمے ہٹاؤ، جو حکم آپ کا. ان سے کہو ملتوی کرے جنگ، جو حکم آپ کا. عباس جنگ نہ کرو، فقط پانی کی سبیل کرو، جو حکم آپ کا. مولا لیکن میری تو ولادت اس خاطر ہوئی تھی، میرے بابا نے کہا تھا کہ کربلا میں ایک علمدار چاہیے. نہیں، ابھی اس وقت امام کا حکم کیا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے. جب اس مقام پر کوئی ہستی پہنچ جائے تو حسین ابن علی کہیں بنفسی انت یا اخی، کہ عباس میری جان تم پر قربان ہو. یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا فقرہ ابوالفضل عباس کے حرم کے اوپر لکھا ہوا ہے. خدا کی قسم یہ آخری معراج ہے بس، کہ جب ساری کائنات کی جان حسین پر قربان ہو تو حسین کے بے نفسی انت یا اخی، کہ اے عباس میری جان تم پر قربان ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اس کی شبیہ آپ کو ملے گی کہ ساری کائنات میں پتہ نہیں کتنی مخلوقات کی جن کی دعائیں امام حسین کے توسل سے پوری ہوں، وہ کہیں کہ اے بہن زینب مجھے یاد رکھیے گا نماز شب میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو امام معصوم کسی سے جب کہہ رہے ہیں تو یہ فقط فرد جذبات کی بات نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے. جو ولایت میں ایسے ضم ہو چکا ہے کہ اب گویا فرق نہیں ہے حسین اور زینب میں. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس وقت کہ جب میں نے آپ کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے جشن میں اس بات کو پڑھا تھا کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے اور اس وقت انہوں نے اپنی والدہ کو اپنا وصی قرار دیا، بی بی حدیثہ خاتون، تو جب کچھ مومنین نے بی بی حکیمہ خاتون سے پوچھا کہ الا من تفزع الشیعہ، اب شیعہ کس کی طرف پناہ لیں حسن عسکری کے بعد، کیونکہ 12ویں امام پردہ غیبت میں، فرمایا کہ بی بی حدیثہ خاتون کی طرف پناہ لیں، ان سے اپنے شرعی معاملات دریافت کریں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک خاتون کی طرف رجوع کرے پوری قوم اور امامت کی وسیع قرار پائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس وقت بی بی حکیمہ خاتون نے جواب دیا کہ اقتداءً لأبی عبداللہ الحسین، حسن عسکری نے بی بی حدیثہ خاتون کو ویسے ہی وسیع قرار دیا ہے جیسے حسین ابن علی نے زینب بنت علی کو وسیع قرار دیا تھا. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جو کچھ زینب بنت علی علیہ السلام کی زبان مطہر سے جاری ہو رہا تھا وہ علم سید الساجدین تھا، یعنی اپنے زمانے کے امام کا علم تھا کہ جو بی بی کی زبان مطہر سے جاری ہو رہا تھا سترن تاکہ امامت کی حفاظت ہو سکے. یہ ہے ولایت پذیری. ٹھیک ہے.
تو کاش اس منزل پر ہم اور آپ ایک مقام پر آ سکیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب بحث ہو رہی ہوتی ہے نا گفتگو میں، تو اگر کہیں پر یہ آ جائے نا کہ قال الجواد علیہ السلام، امام محمد تقی نے فرمایا، اور فرض کیجئے کہ حدیث جتنا اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کم از کم صحیح ہے یا حسن ہے، موثق ہے، قابل قبول ہے، جب امام کا کلام آ جائے اس کے بعد آگے بحث جاری نہیں رہنی چاہیے، اصولاً نہیں ہونا چاہیے. امام نے فرمایا اچھا ختم. یہ ہے ولایت پذیری، یہ ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے ملنے والا سب سے بڑا درس، سب سے بڑا درس. بات واضح ہے؟ اچھا، تاریخ میں مستورات نے جو حق کہا ہے اور حجت خدا کی خاطر جو احتجاج کیا ہے وہ تاریخ میں ثبت ہوا ہے، چاہے وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہو ولایت علی کی خاطر، یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہو بقائے مقصد امام حسین علیہ السلام کی خاطر. جو باطل قیام کیا خواتین نے وہ بھی تاریخ کا حصہ بنا، لیکن جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کیا. آخری جملہ کہتا ہوں یا بات ختم کرتا ہوں. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ اس بی بی کے جشن میں شریک ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی عدیلہ ہیں اور جن سے توسل ہے. ایک درود کی تسبیح پڑھ کر بی بی کو ہدیہ کیجئے، جن سے آپ اپنے حجاب کے لیے میری مائیں بہنیں وہ توسل اختیار کریں تاکہ وہ دل سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر سنت پر عمل کر سکیں. اور آخری بات جو اب کہنے لگا تھا ولایت پذیری کے ساتھ ساتھ اس مقام کو امام حسین نے ایسے سمجھایا کہ اکثر لکھا ہوا ہے تاریخوں میں اکثر کہ جب امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور بی بی زینب تشریف لاتی تھی تو امام حسین قرآن کی تلاوت روک کر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے احترام میں بلند ہو جاتے تھے. آپ کو معمولاً یا رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے، یا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اگر آپ میرے اس فقرے کو محسوس کر پائیں تو ضرور دعا سے نوازیے گا کہ جس کے احترام میں ایک نہیں دو دو قرآن بلند ہو. اللہ صلی علی جس کے احترام میں دو قرآن بلند ہو، قرآن صامت بھی بلند اور قرآن ناطق بھی بلند ہو، اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ثانی بنت رسالت تیرا منصب کیا ہے، تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے ہے کہ غدیر کو بچایا ہے کربلا نے، کربلا کو بچایا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. اب اس میں ایک ایک جملہ وہ ہے کہ جو کم از کم آدھے آدھے گھنٹے کی گفتگو چاہتا ہے کہ غدیر کو کیسے بچایا ہے کربلا نے اور کربلا کو بچایا بی بی زینب سلام اللہ علیہ. تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے. ثانیہ بنت رسالت تیرا منصب کیا ہے، تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے. کس کے بس میں ہے تیری ذات کا عرفان بھلا، صرف شبیر بتا سکتا ہے زینب کیا ہے. اللہ اکبر. نام امام حسین شریکت الحسین علیہ السلام، مل کے صلوات دے دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مجھے گفتگو تو ختم کر دینی تھی یہاں پر، لیکن میرے پاس تقریباً جو میرا مقررہ وقت تھا اس میں سے شاید 2 منٹ ابھی اور ہیں، تو ایک نقطہ اور کہہ دوں جتنا ذکر ہو جائے. وہ یہ کہ بی بی فاطمہ ہے رحمت کے گھر پہ رحمت، اور بی بی زینب ہے نعمت کے گھر پہ رحمت. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، رسول اللہ رحمت للعالمین اور ولایت علی ہے اتممت علیکم نعمتی.
رسول اللہ پر رحمت تمام ہے، علی ابن ابی طالب پر نعمت تمام ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کتاب الکافی میں حدیث ہے، فرمایا کہ البنات و حسنات، ذرا سن لیجیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، انہیں کتنی بڑی سعادت عطا کی، فرمایا کہ بیٹیاں تو نیکیاں ہیں، والبنون نعمت، اور بیٹے نعمت ہیں، جس کا ہمارے معمولاً اس طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ تو یہ حدیث میں اس طرح سے ہے کہ بیٹیاں ہیں نیکیاں حسنات۔ ایک حدیث ہے کہ 4 بیٹیوں کی جس نے پرورش کی اس پہ جنت واجب، پھر رسول اللہ نے کہا 4 نے 3 بیٹیوں کی جس نے پرورش کی اس پہ جنت واجب، پھر فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس پہ بھی جنت واجب، جس نے 1 بیٹی کی پرورش کی اس پہ بھی جنت واجب۔ بیٹی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے تو خاص حسنہ عطا فرماتا ہے، بات واضح، البنات حسنات والبنون نعمہ۔ پھر اس کے بعد امام نے بہت لطیف تعبیر ارشاد فرمائی، میں چاہتا ہوں توجہ کیجیے گا، فرمایا کہ انما یثاب علی الحسنات ویسأل عن النعمہ، فرمایا حسنات پر ثواب ملے گا، نعمت کا سوال ہوگا۔ یہ ذہن میں رہے، ہاں، حسنات پر اللہ ثواب عطا، حسنات پر ثواب ہوتا ہے نا، نیکیوں پر ثواب ہوتا ہے، اور نعمت پر سوال ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو قبول کر سکیں کہ مصطفیٰ ہے رحمت اور علی ہے نعمت، رحمت پر ثواب ہے، سوال ہے اصل میں نعمت کا جو قیامت میں ہونے والا ہے۔ اچھا اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم یقیناً نعمت کا سوال کریں گے قیامت میں۔ امام صادق علیہ السلام تشریف فرماتے، امام ابو حنیفہ بھی تھے، اور امام صادق علیہ السلام نے امام ابو حنیفہ سے یہ پوچھا کہ یہ کس نعمت کا سوال کرے گا اللہ؟ کہا یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کا سوال کرے گا اللہ؟ تو کہا کیا تم توقع رکھتے ہو کہ تم کسی کے گھر جاؤ کھانے پر اور وہ فیاض بھی ہو اور بعد میں تم سے سوال پوچھے کہ کتنی روٹیاں کھائی تھی تم نے؟ اب بعض اقوام ایسی مشہور ہیں، ان کے بارے میں لطیفے بھی بہت ہیں، تو میں تو اس وقت اس پہ جانا نہیں چاہتا۔ سوال کہ بھئی آپ نے کتنی روٹیاں کھائی تھیں، وہ سوال نہیں پوچھے گا۔ تو کا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیسے ہو؟ صرف یہ ہو کہ حلال سے، پھر کتنی روٹیاں کھائیں تو کتنی بوٹیاں کھائیں، اگر حلال سے تو یہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ اللہ ان چیزوں کے لیے پوچھتا رہے قیامت میں۔ پھر آپ بتلائیے کہ کس نعمت کے بارے میں پوچھے گا؟ تو امام نے فرمایا انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، یہ پوچھے گا۔ سبحان اللہ، امیر المومنین علی علیہ السلام صلوات اللہ صلی علی ماں فاطمۃ الزہرا ہیں رحمت للعالمین کے گھر پہ رحمت، اور بیٹی زینب کبریٰ ہیں زین السماوات والارضین کے گھر کی زینت اور نعمت عظمیٰ کے گھر کی رحمت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سبحان اللہ۔ اب یہ خود ایک فقرہ وہ ہے کہ جو تشریح چاہتا ہے، لیکن ماشاءاللہ بات آپ تک پہنچ گئی۔ جس نعمت کے بارے میں سب سے بڑا سوال ہونے والا ہے، اس نعمت وہ جو ولایت ہے اس پر سر تسلیم خم ہو جانا، یہ بی بی کی زندگی کا سب سے بڑا درس ہے، جو ولایت پذیری پر ہماری بات ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بے پناہ خوشیاں عطا فرمائے۔ اس جشن کے صدقے میں اگر کہیں کوئی کسی مشکل پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں شہزادی کے حرم کی زیارت نصیب فرمائے، محافظین حرم کی حفاظت فرمائے۔ اے پاک پروردگار، بی بی کے ذکر کے صدقے میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور ہمارے گھروں کا ماحول، بچوں کی تربیت، نفس کی اصلاح ام سعادہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور امام زمانہ علیہ السلام کے امر کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام ارواح مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك یا ارحم الراحمین۔ حق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو آپ ہدیہ کرتے ہوئے اور یقیناً امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اشرف کائنات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تمام ائمہ علیہ السلام کو اس عید باسعید کی مبارکباد ہدیہ کرتے ہوئے جتنا آپ عشق اور ارادت رکھتے ہیں اتنی ہی بلندر 3 مرتبہ حیدری اور حسینی اور زینبی صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد اللہم اللہم محمد وعجل فرجہم جزاک اللہ۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا شریفۃ الحسین و یا عدیلۃ خامس عبد القصا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء یا امام الرضا، کن شفیعنا ووالدینا فی یوم الجزا، وعلی اختک فاطمۃ المعصومہ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لك عند الله شأنا من الشأن ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.